هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويسمى تهذيب الأخلاق، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك ويسمى تدبير المنزل، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى السياسة المدنية. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی یعنی حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ دونوں کی تین قسمیں ہیں. اما العملیۃ فلأنها اما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويسمى تہذیب الاخلاق. بہرحال حکمت عملیہ تو اس کی تین قسمیں کیوں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو تنہا ایک آدمی کے مصالح کا جاننا ہے تاکہ وہ فضائل کے ساتھ آراستہ ہو جائے اور رذائل سے خالی ہو جائے، تو اگر ایسا ہے تو اس کا نام تہذیب الاخلاق رکھا جاتا ہے. وَإِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَاعَةٍ مُتَشَارِكَةٍ فِي الْمَنزِلِ كَالْوَالِدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَيُسَمَّى تَدْبِيرَ الْمَنزِلِ. اور یا تو ایک ایسی جماعت کے مصالح کا جاننا ہے جو مکان میں مشترک ہے، جیسے باپ اور بیٹا، آقا اور غلام، تو اس کا نام تدبیر منزل رکھا جاتا ہے. وَإِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَاعَةٍ مُتَشَارِكَةٍ فِي الْمَدِينَةِ وَيُسَمَّى السِّيَاسَةَ الْمَدَنِيَّةَ. اور یا ایسی جماعت کے مصلحتوں کا جاننا ہے جو شہر میں مشترک ہیں، تو اس کا نام سیاست مدنیہ رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تقسیم کی تھی حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ کی طرف. اب یہاں سے حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں. سب سے پہلے حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہیں، اس کو بیان کیا. اور تین ہی قسمیں کیوں ہیں، چار یا پانچ نہیں ہے، تو اس لیے کہ دلیل حضرت سے تین ہی قسمیں نکلتی ہے. دلیل اصل اس کی ہے کہ حکمت عملیہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ایک آدمی کے مصلحتوں کا علم ہوگا، یا ایک آدمی تنہا آدمی کے نہیں بلکہ ایک جماعت کی مصالح کا علم ہوگا. اگر ایک آدمی کے مصلحتوں کا علم ہوگا تاکہ وہ فضائل سے آراستہ ہو جائے اور رذائل سے خالی ہو جائے، یعنی اس کے اندر وہ سیکھ کر اپنے آپ کو اچھی باتوں سے آراستہ کر لے، اچھی باتیں پیدا کر لے، اور جو بری چیزیں ہیں، برے اخلاق ہیں، بری باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو اس حکمت عملیہ کا نام تہذیب الاخلاق رکھا جاتا ہے. اب جو دوسری شق ہے کہ وہ حکمت جو ہے، اب جو دوسری شق ہے یعنی حکمت عملیہ، یہ ایک شخص واحد کی مصلحتوں کا علم نہ ہو بلکہ ایک پوری جماعت کے مصلحتوں کا جاننے کا نام ہو، وہ پھر دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ جماعت مشترکہ فی المنزل ہوگی یا مشترکہ فی المدینہ ہوگی. اگر وہ جماعت مشترک فی المنزل ہے
تو اس کا نام تدبیر منزل رکھا جاتا ہے، اور اگر مشترک فی المدینہ ہے تو اس کا نام سیاست مدنیہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں اشارے نے باقاعدہ طور پر ان اقسام کی تعریف نہیں کی ہے۔ ہم نے پچھلی کتاب یعنی مبادئ الفلسفہ میں اس کی تعریف کو پڑھا تھا، اور یہاں ہم آپ کے سامنے سرسری طور پر اس کی تعریف کو ایک مرتبہ اور ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تہذیب اخلاق۔ تہذیب اخلاق یا تہذیب الاخلاق وہ حکمت عملیہ ہے جس میں شخص واحد کی مصالحت کی معلومات حاصل ہوں۔ اب اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھیے کہ کسی بھی انسان کو لے لیجیے، مثال کے طور پر زید ہے، تو زید یہ اپنے اخلاق و عادات کو درست کرے، یعنی اس کے اخلاق و عادات کیسے درست ہوں گے اس کے طریقوں کو حاصل کرے۔ مثال کے طور پر سخاوت ہے، بہادری ہے، عفت اور پاک دامنی ہے، یہ کس طرح حاصل ہوگی زید کے اندر۔ اسی طرح جو صفات ذمیمہ ہیں جیسے بخل ہے، بزدلی ہے، فسق و فجور ہے، یہ زید سے کیسے دور ہو اس کے طریقوں کو جانیں، اور جان کر اپنے آپ کو اوصاف ذمیمہ سے خالی کرے اور اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس کو علم فلسفہ کی اصطلاح میں تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم میں تدبیر المنزل۔ تدبیر المنزل وہ حکمت عملیہ ہے جس میں ایک مشترک جماعت فی المنزل، جماعت مشترکہ فی المنزل کے مسائل کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر گھر ہے، اب گھر کے اندر بہت سارے جو ہمارے رشتے ہیں جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، آقا ہے، غلام ہے۔ اب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، ان امور کی معلومات کو علم فلسفہ کی اصطلاح میں تدبیر المنزل کہا جاتا ہے۔ اب اس علم سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کا ماحول درست ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم ہے سیاست مدنیہ۔ سیاست مدنیہ وہ حکمت عملیہ ہے جس میں جماعت مشترکہ فی المدینہ کے مسائل کا علم ہو، یعنی پورے ملک کا نظام چلانے اور امور سلطنت کو انجام دینے کے لیے ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ جن امور کی ضرورت پڑتی ہے ان کا علم حاصل کرنا اور اس کو اختیار کر کے پورے ملک کا نظم و نسق کو چلانا، اس کو کہا جاتا ہے سیاست مدنیہ۔